واجب الاحترام، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ اٹھارہواں روزہ ہے۔ اسی مہینے کا 17واں روزہ تھا۔ اسلام کی سب سے بڑی اور پہلی بڑی جنگ جو ہوئی، جس کو جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے، اسی کے حوالے سے بڑے مختصر وقت میں مختصر عرض کروں گا۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معرکہ بدر پیش کیسے آیا۔ رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہوئے نا، یہ بھی 2 ہجری میں ہوئے۔ ہجری کہا جاتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام مکے سے جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی تھی، اس وقت سے ہجری ہجرت کے سال شروع ہوا۔ اس سے پہلے میرے نبی علیہ السلام نے 53 سال زندگی گزاری ہے، اس کو ہجرت میں شامل نہیں کیا گیا۔ آپ کی زندگی مبارک 63 سال ہے، لیکن ہجری جو شروع ہوئی ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے ہوئی۔ نبی علیہ السلام ابھی 1445ویں اس ہجری چل رہی ہے، اس حساب سے دیکھا جائے 1443 سال پہلے کا یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا رہا ہوں۔ رمضان پہلا رمضان تھا، رمضان کا پہلا روزہ تھا۔ محبوب علیہ السلام کو خبر ملی، صحابہ نے خبر دی، مدینے میں تھے آپ، مکے سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمان نہیں تھے، اپنا تجارتی قافلہ سامان لے کے نا ملک شام جا رہے تھے۔ ملک شام اور رستے کے اندر مدینہ شہر آتا تھا۔ مکے سے نکل کے ملک شام جانا ہوتا، درمیان میں مدینہ آتا۔ ملک شام سے مکہ جانا ہوتا، درمیان میں مدینہ آتا۔ سمجھنے میں کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ رستہ یہ تھا۔ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلے کا سامان لے کے گزرے، اور اس وقت جو تجارت ہوتی تھی اور آج کی تجارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آج تو سارا بیٹھے بٹھائے کام ہو جاتا ہے، اس وقت ایسے تجارت نہیں ہوتی تھی۔ ایک بندے کو سامان دیا جاتا اور اسے کہا جاتا کہ یہ میرا سامان ہے، اتنے پیسوں کا فروخت کرنا ہے، اس سے اوپر جتنے کرے گا اس میں آدھا آدھا ہو جائے گا، اور وہ جو مالک تھا وہ ساتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابو سفیان نے سب کا سامان اکٹھا کیا، اپنی مال گاڑی میں ڈالا، محافظ ساتھ لیے، تجارت کی غرض سے نکل پڑے۔ اب جیسے یہ مدینے سے نکل کے گئے ہیں تو رمضان کی ابتدا تھی۔ صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا، رسول اللہ، ابو سفیان کا قافلہ جو ہے نا یہ مکے سے گزر کے گیا ہے، مدینے سے گزر کے گیا ہے اور واپس بھی آنے والا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ اس کو کافی زیادہ تجارت میں نفع حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ صحابہ کی اس وقت مالی حالت بھی کمزور تھی، اگر آپ اجازت دیں تو وہ غنیمت کا مال نہ لے لیں ہم۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ اب صحابہ سے مشورہ میٹنگ ہوئی، محبوب علیہ السلام مدینہ شہر اور جو رستہ عام تھا نا راستہ، اس سے مدینہ شہر تھوڑا فاصلے پہ تھا۔ جو مثال کے طور پر سڑک تھی جس سے رستہ آنا جانا تھا، وہ اور شہر مدینہ فاصلے پہ تھا۔ اور جس مقام پہ میرے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کا تجارتی سامان قافلہ لینا تھا نا، وہ مدینے سے 120 تقریباً، بعض 110 بھی کہتے ہیں، 70 میل کہتے ہیں، 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ بدر کا میدان ہے۔ گاڑی پہ جائیں تو 2-3 گھنٹے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ سب نے اتفاق کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کیا، ان کو لے کے 12 رمضان المبارک کو نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے۔ عرب کی گرمی ویسے ہی بڑی مشہور ہے، اور پھر صحابہ نے اوپر سے روزہ بھی رکھا ہوا۔ آج میں اور آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں، ہمارے دسترخوان پہ سحر و افطار میں اللہ کی کتنی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، اور اس وقت تو صحابہ کو یہ نعمتیں تو درکنار، ان کے پاس ایک کھجور بمشکل ملتی تھی۔ اس دور کے اندر بھی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان نثاری کا بلولا جذبہ پیش کیا۔ بہرحال محبوب علیہ السلام صحابہ کو لے کر نکلے، مدینے سے تھوڑا باہر ہوئے۔ آپ نے صحابہ میں چھانٹی کی، جو بچے چھوٹے تھے آپ نے ان کو واپس بھیجا، 14 سال سے اوپر کی عمر جو ان کو آپ نے قبول فرمایا، باقیوں کو واپس بھیجا۔ اب میرے نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں اس غرض سے کہ ہم جا کے ابو سفیان کا تجارتی سامان والا قافلہ لیں گے۔ رستے میں جاتے ہوئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے نکل کے جا رہے ہیں، 2-3 مقام پہ آپ نے قیام کیا، ٹھہراؤ کیا۔ ایک ایسا مقام بھی آیا ہے جس کو بیر روحہ کنواں کہا جاتا ہے، نام اس کا۔ نبی علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں، صحابہ کا پڑاؤ ہے، عرب کے اندر پانی ملنا بمشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے، اور جہاں پہ پانی مل جائے وہاں پہ سرسبزہ ہوتا ہے اور لوگوں کی آبادی، وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس کنویں پہ پڑاؤ کیا، اور کنویں کا پانی جب صحابہ پینے لگے تو پانی کھارا تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ صحابہ نے آگے نبی علیہ السلام سے عرض کی، میرے محبوب علیہ السلام خود چل کے اس کنویں پہ گئے، آپ نے اپنا لعاب نکال کے اس میں ڈالا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک اس کنویں میں گیا، وہ کھارا پانی میٹھا بن گیا۔ وہ پانی ایسا میٹھا بنا، میں اس لیے شروع میں یہ بات بتائی، 1443 سال پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، 1445ویں ہجری چل رہی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کنویں کا پانی ختم نہیں ہوا، پانی کھارا نہیں ہوا، میٹھا ہی بنا۔ اللہ رب العزت سب کو یہ پانی نصیب فرمائے۔ وہاں سے ہو کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، پانی کھارا نہیں ہے، میٹھا پانی۔ تھوڑا سا بھی اپنے پیٹ میں چلا جائے، اس حلق سے نیچے چلا جائے، نسبت کائنات کے سردار سے جڑ جائے گی، نبی علیہ السلام کا جھوٹا پانی پی لے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ صحابہ جو میرے نبی علیہ السلام کے جھوٹے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، آپ کے وضو والے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو درکنار جھوٹا گرنے دیتے۔ بہرحال اپنے بات پہ آتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پہ پہنچے، کنویں سے آپ نے پانی پیا، صحابہ نے پانی پیا۔ محبوب علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو لے کے آگے نکلے، ادھر ابو سفیان واپسی پہ آ رہے ہیں، مدینے کے قریب پہنچے ہیں، شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ اس رستے سے اپنے مخبری کو بھیجا، پتہ کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ اب وہاں پہ ایک بندہ جاسوس آیا، اس نے دیکھا کنویں کے پاس مینگنیاں دیکھیں، مینگنیوں کو توڑ کے دیکھا، اونٹ کی مینگنیاں توڑ کے دیکھا، اس کے اندر کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ وہ سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ جاسوس واپس گیا، ابو سفیان کو بتایا، ابو سفیان نے ایک بندے کو تیار کیا اور ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے اس کو بھیجا، جلدی سے جاؤ مکے میں پہنچو، مکے والوں کو بتانا کہ تمہارا تجارتی سامان جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لینے کے لیے آ گئے ہیں، اپنا بندوبست کر لو۔ جب یہ پیغام ابو سفیان نے دیا، اس بندے کو تیار کیا، اس کو مکے میں روانہ کیا۔ ادھر مکہ کے اندر میرے نبی علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت عاتقہ، حضرت عبد المطلب کی بیٹی، ابو لہب کی بہن، ابو طالب کی بہن، علی رضی اللہ عنہ کی پھوپھی، حضرت عباس کی بہن، ان کو خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ خواب دیکھتی ہیں، سوئی ہوئی ہیں، خواب دیکھتی کہ آدمی آیا ہے، اس نے اپنے سواری کے کان بھی کاٹ دیے، سواری کو زخمی کیا، اپنے آپ کو زخمی کیا، اپنا لباس پھاڑ دیا، خود جبل ابی قبیس پہ گیا۔ یہ کائنات کے اندر یہ پہاڑ، کائنات کے اندر یہ پہلا پہاڑ ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا میں نصب کیا تھا۔ یہ وہی پہاڑ ہے جس میں میرے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کے چاند پہ 2 ٹکڑے کیے تھے، آج بھی وہ موجود ہے۔
جبل ابی قبیس پہ آئے گا، جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہوا، ادھر سے اس نے پتھر پھینکا، وہ پتھر لڑکتا ہوا نیچے آیا، مکے کے ہر گھر کے اندر اس کے ذرات پہنچے، اور پھر وہ کہنے لگا کہ اے مکے والو، اپنی قتل گاہ کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ لگاؤ، اپنی قتل گاہ کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ لگاؤ۔ عاتقہ نے جب یہ خواب سنا، اپنے بھائی عباس کو بتایا، عباس نے کہا یہ کسی کو نہ بتانا، اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں بڑے لوگ باتیں کریں گے۔ عاتقہ خاموش نہیں، عباس باہر گئے، لوگوں محفل میں بیٹھے، وہاں پہ ان کی زبان سے بات نکل گئی، انہوں نے خواب بتا دیا۔ وہاں پہ ولید بیٹھا تھا، عتبہ بیٹھا تھا، شیبہ بیٹھا تھا، انہوں نے خواب کو سنا، پورے مکے میں یہ خواب عام کر دیا۔ یہ خواب ابو جہل کے کان میں پڑا، ابو جہل نے سنا، ابو جہل آیا حضرت عباس سے کہنے لگا، اے عباس، اے ابو الفضل، یہ کنیت تھی، اے ابو الفضل، کیا پہلے تو تمہارے مرد نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب تمہاری عورتوں نے بھی دعوے شروع کر دیے نبوت کے؟ حضرت عباس پوچھنے لگے کیا ہوا؟ تمہاری عورت عاتقہ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے خواب دیکھا ہے، وہ اس نے ایسے ایسے کہا ہے، یہی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ 3 دن کا وقت گزر چکا تھا، مکے کے اندر ایک زمزم بن عبد الغفاری نام کا بندہ داخل ہوا، اسی طرح اس نے اپنی سواری کو زخمی کیا، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا، اسی طرح جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہوا، اسی طرح اس نے پکار کے کہا۔ جب یہ بات سنی، ابو جہل طیش میں آیا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، کرتے کرتے 1000 کا لشکر جمع کر لیا۔ گھوڑ سوار لڑائی والے 950 تھے، باقی سارے سامان سنبھالنے والے، کھانا پکانے والے لوگ تھے، اور ہر بندے کے پاس 2 اونٹ تھے۔ اتنا سامان جمع کیا، مال غنیمت جو ان کے پاس تھا، تلواریں زیرہ سب جمع کی، لوگوں کا لشکر تیار کیا، ان کو لے کے نکل آیا۔ اب اللہ رب العزت سورہ انفال قرآن میں نقشہ کھینچتی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ۔ میرے محبوب سے کہا جا رہا ہے، میرے محبوب کو اس بات کی خبر نہیں، صحابہ کو اس بات کی خبر نہیں، صحابہ جا کے راستے پہ بیٹھ گئے، اس انتظار میں ابھی ابو سفیان کا قافلہ آئے گا، ہم ان سے مال لے لیں گے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ادھر سے ابو سفیان نے اپنے قافلے کو بچایا، ساحل سمندر سے ہوتا ہوا لے کے مکہ میں پہنچ گیا۔ میرے محبوب تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرمائے، 70 اونٹ ہیں ان کے پاس، 70 اونٹ ہیں ان کے پاس، 2 گھوڑے ہیں ان کے پاس، 8 تلواریں ہیں ان کے پاس، 6 زرے ہیں ان کے پاس، لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے تھے، اس انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اللہ نقشہ کھینچتا ہے قرآن کے اندر، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ اے میرے محبوب، آپ اور آپ کے صحابہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ بغیر ہتھیار والا قافلہ، تجارتی سامان والا قافلہ مل جائے، لیکن اوپر تیرے رب نے تدبیر کوئی اور ہی کر دی ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ تیرا رب یہ چاہتا ہے تمہارا مقابلہ ہتھیاروں والے قافلے سے ہو، تاکہ آج حق اور باطل کو فرق ہو جائے، اس میں حق اور باطل میں فرق ہو جائے، اس میں وَيُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تیرے رب کے فرمان سچ ثابت ہو جائے۔ اب یہ بات ہوئی، میرے محبوب تشریف فرمائے، ادھر سے شور مچا، ادھر سے پیغام آیا، ابو جہل اپنا 1000 کا لشکر لے کے پہنچا، اور اس لشکر کے اندر امیہ بن خلف بھی آیا، آنا نہیں چاہ رہا تھا، آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ وہ امیہ بن خلف ہے جس نے حضرت بلال کو بڑی اذیتیں دی تھی، بڑی تکلیفیں دی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا، آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں عمرے کے لیے آئے ہیں، امیہ کے پاس ٹھہرے ہیں، آپ امیہ سے کہتے ہیں مجھے طواف کے لیے اس وقت لے کے جانا جب طواف کے لیے رش نہ ہو۔ انہوں نے کہا دوپہر کے وقت چلیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ امیہ دوپہر کے وقت میں آئے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، رش نہیں تھا، حضرت سعد طواف کر رہے ہیں، آگے سامنے سے ابو جہل آیا، ابو جہل نے دیکھا اور پوچھنے لگا امیہ سے، اے ابو سفیان، یہ کنیت تھی، اے ابو صفوان، یہ جو بندہ طواف کر رہا ہے بے دھڑک یہ کون ہے؟ ابو صفوان بولے نہیں، حضرت سعد بن معاذ بولے انا سعد بن معاذ، میں سعد بن معاذ ہوں۔ پتہ چلا یہ مدینے کا رہنے والا، یہ ہمیں دھوکہ دینے والا۔ ابو جہل کہنے لگا
آج اگر تو زندہ ہے اور اگر تو بچا ہوا ہے تو صرف امیہ کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اگر یہ تمہیں امان نہ دی ہوتی تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ سعد بن معاذ نے اس بات کو سنا تو اونچی آواز سے ابو جہل کو جواب دیا۔ امیہ نے کہا کہ جواب اونچی آواز سے نہ دو، یہ سردار ہے یہاں کا، یہ نقصان پہنچائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے امیہ تیرے سے بھی میں دوستی ختم کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، میں نے اپنے محبوب سے سنا ہے، میرے محبوب نے تیرے بارے میں فرمایا، اس ابو جہل کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ان قریب فلاں فلاں جگہ پہ قتل کیا جائے گا۔ امیہ نے جب یہ سنا، امیہ کی زبان کے الفاظ تھے واللہ ما یکذبک واللہ ما یکذبک محمد ان یحدث، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ محمد کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، یہ بات سچ ہو گئی۔ امیہ نے یہ کہا تھا، اس لیے بدر کے میدان میں نہیں آ رہا تھا۔ ابو جہل نے زور زبردستی جبرن لے آیا اس کو، امیہ بھی آیا۔ یہ بدر کے میدان میں جب پہنچے، اب تو جگہ برابر کر دی گئی ہے۔ اس وقت جب قرآن نقشہ کھینچتا ہے، اس 1443 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، اس وقت بدر کا میدان برابر نہیں تھا، اوپر اور نیچے تھا۔ اوپر والی جگہ پہ ریت بھی تھی، کنکر بھی تھے، پتھر بھی تھے، نیچے والی جگہ برابر تھی زمین ساری۔ اب ابو جہل کنواں بھی نیچے کی طرف تھا۔ ابو جہل آیا، اس نے اپنا پڑاؤ بدر کے میدان میں کیا۔ میرے نبی علیہ السلام راستے میں انتظار میں ہیں، ابھی ابو سفیان قافلہ آئے، ابھی ابو سفیان کا قافلہ ہے، لیکن ابو سفیان کا قافلہ نہیں آیا۔ سامنے سے ابو جہل کا قافلہ آ گیا، انہوں نے للکار دیا اور ہمارے مقابلے کے اندر۔ میں شروع میں عرض کر چکا، مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھی، صرف 8 تلواریں تھی، 6 زیریں تھی، اس سے لڑائی نہیں ہوتی۔ 313 صحابہ تھے، لڑائی کی غرض سے آئے ہی نہیں تھے۔ اب جب پیغام سنا، ابو جہل سامنے آ گیا، محبوب علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا۔ بدر کا میدان ہے، آپ نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ غمزدہ تھا۔ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مہاجر تھے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود میرے نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، سردار تھے۔ عرض کی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اس وجہ سے پریشان ہیں، یہ کافر ہمارے سے مقابلہ کرنے آ گئے، لڑائی کرنے آ گئے۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک مقداد کے جسم میں جان ہے آپ پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب تک مقداد کے جسم میں جان ہے آپ کی عزت پہ حرف آنے نہیں دوں گا۔ ہم وہ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا بنی اسرائیل والوں نے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ تم اور تیرا رب جا کے لڑائی کرو، ہم نہیں کرتے، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ کہا ہم تو آپ پہ جان نچھاور کریں گے۔ پھر ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر عرض کیا، پھر عمر نے تقریر کی۔ بہرحال میرے محبوب علیہ السلام خاموش ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے۔ اب یہ سارے جب بیٹھے، اب انصار حضرت سعد بن معاذ سردار تھے، یہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان گیا ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا سعد بتاؤ کیا میں چاہتا ہوں؟ سعد نے کہا آپ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ مہاجر ہی کھڑے ہو رہے ہیں، انصار میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سعد کی جان ہے، ہم تو آپ کی طرف کافر کو دیکھنے بھی نہ دیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ باتیں سنا تھی، میرے نبی علیہ السلام اور خوش ہوئے، ایمان اور مضبوط ہوا۔ کہا چلیں پھر تیاری کرو۔ اب یہ تیاری کر کے بدر کے میدان، پہلے میدان میں نہیں تھے، بدر کے میدان میں آئے۔ کافروں نے ہموار جگہ اپنے لیے رکھ لی ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام کے لیے ریتلی کنکر والی پتھری جگہ آئی۔ صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے اور ہم کافروں سے لڑیں گے کیسے، ہمارے لیے جگہ بھی ہموار نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قرآن کہتا ہے جب سامنے موت نظر آ رہی ہو نیند نہیں آتی، جب سامنے موت نظر آ رہی ہو نیند نہیں آتی۔ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ امن طاری کیا، خوف نکل گیا، بڑے مزے سے اس رات سوئے جس صبح کو لڑائی ہونی تھی۔ اللہ نے بارش برسائی، بارش کئی دفعہ رحمت ہوتی ہے، کئی دفعہ زحمت ہوتی ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس بارش کو رحمت بنا دیا، کافروں کے لیے زحمت بنا دیا۔ مسلمانوں کے پاس جگہ اونچی تھی، کافروں کے پاس برابر جگہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بارش برسائی،
اتنی بارش برسائی، اتنی بارش برسائی کہ مسلمانوں نے حوض بنائے، پانی کو اکٹھا کیا، جمع کیا، جو وافر مقدار تھا پانی چھوڑ دیا، پانی سرا نیچے کی طرف آیا، کافروں کے خیموں میں کھلچل مچ گئی، بڑے پریشان ہو گئے۔ گویا مسلمانوں کے لیے بارش رحمت ثابت ہوئی، کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی۔ جس صبح لڑائی ہونی تھی، جمعے کا دن تھا، جس 17 رمضان المبارک، جس صبح لڑائی ہوتی ہے، میرے نبی اس ساری رات مصلی پہ صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کا خیمہ لگایا، خیمہ اوپر چھپر بنایا، اوپر کھجور کے پتوں سے چھت بنایا، نیچے کھجور کی ٹہنیوں سے اس کو آڑ دی۔ اب اس کو عربی میں عریش کہا جاتا ہے اس چھپر کو۔ آج بھی وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ مسجد بنا دی ہوئی ہے جہاں پہ میرے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، وہاں پہ اس کو مسجد عریش کہا جاتا ہے، چھپر والی مسجد۔ میرے محبوب علیہ السلام وہاں پہ رات کو قیام فرمایا، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ابوبکر صدیق کے پاس ہے، محبوب علیہ السلام کے کندھے مبارک پہ نبوت والی چادر ہے، آپ سجدے میں چلے گئے، بڑا لمبا سجدہ کیا، بڑا لمبا سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ آج اگر اسلام نہ رہا، یہ 313 لے کے تیرے در پہ پہنچ چکا ہوں، اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ میرے محبوب دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پاس بیٹھنے والے ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ آپ کبھی سجدے میں جاتے ہیں، کبھی آپ اٹھتے ہیں، کبھی آپ سجدے میں جاتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آج یہ 313 لے کے پہنچاؤں، اگر یہ ان کی تو نے مدد نہ کی تو قیامت کی صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں محبوب علیہ السلام کے دائیں کندھے سے چادر نیچے گری، میں نے اس چادر کو اوپر کیا اور آپ کے دائیں کندھے کو دبایا، عرض کی یا رسول اللہ، ابوبکر صدیق رونے لگے، عرض کی یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اب اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، نامہ پڑھا، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کی فریاد کو سن لیا، ہم نے آپ کی فریاد کو سن لیا، ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہو گئے، ہم آپ کی مدد فرمائیں گے۔ کیا مدد کریں گے؟ بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتے اتاریں گے جو لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ میرے محبوب پھر دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ 313 ہیں، اگر ان کوئی نہ رہا قیامت کی صبح تک نام لینے والا تیرا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر جبرائیل اوپر گئے، پھر جبرائیل نیچے آئے، جبرائیل میرے محبوب سے کہو پریشان نہ ہو، تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میرے محبوب پھر دعا کر رہے ہیں اے اللہ اور مدد فرمائیے، اور مدد فرمائیے۔ اللہ نے چوتھا پارا، چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے محبوب 1000 سے تسلی نہیں ہوئی، اب سنیں پھر آپ کے لیے میں بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار تہ بتہ آنے والے 3000 فرشتے اتار دوں گا۔ میرے محبوب پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ اور مدد فرمائیے، اور مدد فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تسلی نہیں ہوئی، آئے پھر آپ کے لیے کھلا دروازہ ہے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتے نازل کریں گے۔ اب میرے محبوب کو تسلی ہوئی، میرے محبوب خاموش ہوئے۔ اللہ نے ساتھ ہی سورۃ انفال میں دوسری آیت نازل فرمائی، میرے محبوب وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بھی، وہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، ہم نے صرف آپ کی تسلی کے لیے 5000 کہے ہیں۔ فرشتہ اکیلا آ کے ان کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن پھر اللہ نے میرے نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ جس صبح لڑائی ہونی تھی اس رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا، محبوب علیہ السلام نے بازو پکڑ کے مجھے ساتھ لیا، جگہ بتائی، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، نشان لگا کے بتائے کہ یہاں پہ فلاں بن فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں بن فلاں قتل ہوگا، یہاں پہ فلاں بن فلاں قتل ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین تھا نبی علیہ السلام کی بات پہ یہ قتل ہوں گے سب جن کے نبی علیہ السلام نے نام لیے۔ اور جس صبح لڑائی ہونی تھی اس صبح جب فرشتے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی صفیں سیدھی کی، 17 رمضان المبارک تھی، جمعے کا دن تھا، صحابہ نے کھجور سے روزہ رکھا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کہ کھجور سے کتنی طاقت ملی ہوگی صحابہ کو، اور تلوار لے کے عرب کی گرمی اس وقت کیا گرمی تھی، اور اوپر صاحبان بھی نہیں تھے، کچھ سایہ بھی نہیں تھا، اس درخت کے دھوپ تپتی دھوپ کے اندر صحابہ تلواریں لے کے 313 صفیں سیدھی کی گئی، صفیں سیدھی ہوئی،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں جس صف میں کھڑا ہوا تھا نا، میرے آس اور پاس چھوٹے دو بچے معاذ اور معوذ کھڑے تھے، معاذ اور معوذ کھڑے تھے، میں بڑا پریشان تھا، میں کسی بڑے کے ساتھ کھڑا ہوتا، عمر کے ساتھ کھڑا ہوتا، علی کے ساتھ کھڑا ہوتا، ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں بچوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں، میرا ایمان ڈگمگائے گا۔ کہتے ہیں کہ معاذ اور معوذ نے میرا دونوں طرف سے بازو پکڑے اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے چچا جان ہمیں ابو جہل کے بارے میں بتائیں وہ کون اور کدھر ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے بچوں سے پوچھا بچوں تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب ایمان اتنا مضبوط تھا ان بچوں کا، کہنے لگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے نبی کے بارے میں برا بھلا یہ کہتا ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے، ہم اس بدبخت کو جہنم واصل کریں گے۔ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میرا ایمان اور مضبوط ہوا کہ ان بچوں کا اتنا ایمان مضبوط ہے، عبدالرحمن تو کیوں ڈر رہا ہے؟ اب حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا وہ جو صفیں سیدھی کروا رہے ہیں نا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہ ابو جہل ہے۔ اب ان کا ایمان دیکھیں بچوں کا کتنا مضبوط تھا، ڈرے نہیں ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، دوڑ کے گئے ہیں، بھاگے ہوئے گئے ہیں۔ اب جا کے ابو جہل کو ایک نے گھوڑے پہ وار کیا، دوسرے ابو جہل کی ٹانگ پہ وار کیا ہے، یہ نیچے گرا ہے، نیچے گر کے جتنا ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے کر دیا، زخمی کر دیا، اٹھنے کے قابل نہیں رہا، لیکن جان نہیں نکلی اس کی، اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد مبارزہ ہوا ہے، مبارزہ کہا جاتا ہے ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے، ان کی لڑائی ہو پھر یہ واپس چلے جائیں، جو فتح ہو جائے، پھر دوسرا پھر تیسرا، اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اب پہلے مبارزے کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت حمزہ آئے، حضرت علی آئے، حضرت عبیدہ آئے، ادھر سے ولید آیا، عتبہ اور شیبہ آیا، تینوں کی لڑائی ہوئی۔ حضرت علی نے پہلے ہی وار میں جہنم واصل کیا، حضرت حمزہ نے پہلے ہی وار میں جہنم واصل کیا، حضرت عبیدہ کی اور ولید کی لڑائی تھوڑا طول پکڑ گئی، حضرت علی پیچھے سے آئے، انہوں نے ولید کو جہنم واصل کیا۔ اب یہ تینوں شہزادے واپس گئے، اب لڑائی شروع ہوتی ہے۔ 313 کا 1000 سے کہاں مقابلہ تھا، یہ 1000 والے ایک ایک تین بندے ایک کو پکڑتے تو صحابہ تو پھر بھی نہ رہتے، لیکن اللہ نے ایمان اتنا مضبوط کیا۔ یہی عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں، بھائی اللہ پاک سب کو یہ جگہ نصیب فرمائے، آس پاس سارے پہاڑ پتھریلے ہیں، پہاڑ ہیں، کالے ہیں، سنگلاخ وادی ہیں، لیکن جس پہاڑ پہ یہ فرشتے نازل ہوئے ہیں یہ سارا پہاڑ ریت کا ہے، نرم پہاڑ ہے، سفید پہاڑ ہے۔ اب فرشتے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں اقدم حیزوم اقدم حیزوم، میں دوڑا ہوا محبوب علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آواز آ رہی ہے اقدم حیزوم لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا۔ میرے محبوب مسکرائے، فرمایا میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا مدد بھی بھیج دی ہے، میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا نا مدد بھی بھیج دی ہے۔ یہ اقدم کا مطلب آگے بڑھو، حیزوم جبرائیل کی سواری کا نام ہے، اپنی سواری سے کہہ رہا ہے آگے بڑھو آگے بڑھو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے تلوار پکڑی، میں کافر کو جہنم واصل کرنے ہی لگا تھا، وہ کافر زمین پہ گر گیا، میں آس پاس دیکھتا ہوں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں سمجھ گیا میرے اللہ کی مدد آ چکی ہوئی ہے، فرشتے آ چکے ہوئے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی، اب اللہ رب العزت نے ایسی مدد کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے 36 کافر جہنم واصل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، باقی بھی ہوئے، 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، 70 قید ہوئے، باقی یہ بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام اس مارکے کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی جب جنگ مکمل ہوتی آپ وہاں پہ 3 دن قیام کرتے پھر واپس آتے تھے۔ آپ نے 3 دن قیام کیا، 3 دن قیام کے بعد ان کافروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں، اب وہ ختم ہو چکا ہے، بدر کے کنویں میں ڈالا۔ تیسرے دن میرے محبوب علیہ السلام اس کنویں پہ منڈیر پہ کھڑے ہوئے، آپ نام لے لے کہہ رہے ہیں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میری بات مان لو، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم نے میری بات کو نہیں مانا تھا، اب میرے رب کا عذاب چکھ رہی ہو۔ عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس قبضہ میں میری جان ہے، اب یہ میری بات کو تم سے زیادہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، میرے رب کے عذاب کو چکھ بھی رہے ہیں۔ اس وقت مانا تو کیا مانا، اس وقت یہ کہیں گے 21واں پارہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، ہمارا دل بھی یقین کر گیا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، آج کے بعد کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن میرے رب کا حکم آئے گا کہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیرے رب کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے، جب تم آ گئے ہو ہمارے پاس تم واپس نہیں جا سکتے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے 3 دن وہاں پہ قیام کیا،
اس کے بعد آپ صحابہ کی جماعت کو لے کے نکلے اور قیدی ہوئے۔ ان قیدیوں کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ یہ مسلمان پہلے ہو چکے ہوئے تھے، لیکن اسلام صرف میرے محبوب کو پتا تھا، حضرت عباس کو پتا تھا، میرے اللہ کو پتا تھا۔ ان دو کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا حضرت عباس کے اسلام کا۔ کیوں؟ مکے کی خبریں یہ وقت پہنچایا کرتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی قید ہو گئے، اور وہاں پہ اور میرے نبی علیہ السلام کے داماد حضرت عمر بن عاص بھی قید ہوئے، اور ادھر حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے بھی قید ہو گئے، بڑے بڑے سردار قید ہوئے۔ محبوب علیہ السلام جب ان کو لے کے مدینے میں آئے، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا گیا۔ بڑا دلچسپ واقعہ۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا، میرے صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کریں؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی رائے آئی، یا رسول اللہ جس کا رشتہ دار ہے نا تلوار اس کو پکڑائیں، وہ اس کی گردن اتارے۔ کیوں؟ انہوں نے میں مکے میں بڑے اذیتیں پہنچائی ہیں، بہت تنگ کیا ہوا۔ محبوب علیہ السلام خاموش ہو گئے، فرمایا عمر تم بڑے جلالی بندے ہو، آپ نے جواب نہیں دیا۔ اور حضرت ابوبکر سے پوچھا، ابوبکر تم رائے دو۔ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ ہے تو ہمارے رشتہ دار ہے نا، جو جس کا رشتہ دار ہے پیچھے پیغام بھیجے، وہ فدیہ دے اور اس کو چھوڑ دیتے۔ آپ کو یہ رائے پسند آئی، آپ نے فیصلہ کر دیا۔ میرے اللہ رب العزت نے قرآن سورۃ نامہ پارہ سورۃ الانفال اتاری، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ میرے محبوب اگر تیرے رب نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا جب تک آپ ان میں موجود ہیں تیرا عذاب نازل نہیں کرے گا، تو قسم ہے مجھے اپنی ربوبیت کی، میرا عذاب تمہارے اوپر آن پہنچا تھا، پھر میں نے واپس اٹھا لیا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت بھی وہی چاہتے تھے جو عمر چاہتا تھا، اللہ بھی وہی چاہتے تھے جو عمر چاہتا تھا۔ تو اب کیا فیصلہ ہوا؟ اب پیچھے پیغام بھیجا گیا، جس حضرت عباس سامنے آئے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، قربان ہو۔ عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے آزاد کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں۔ محبوب علیہ السلام بھی خاموش تھے۔ اب لکھا ہے کتابوں کے اندر، عباس جب اپنے گھر سے نکل کے آنے لگے تھے نا بدر کے میدان میں، انہوں نے اپنی بیوی کو، میرے نبی علیہ السلام کی چچی ام فضل، ان کو نا اپنے جو قیمتی سامان تھا نا وہ سارا دیا، درہم وغیرہ جو تھے، اور اس کو کہا کہ چھپا کے رکھ لینا، اگر تمہیں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو پھر گزر بسر کرتی رہنا۔ اچھا، محبوب علیہ السلام چچا کے سامنے بیٹھے ہیں، چچا نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش تھے، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آئے، آ کے میرے محبوب علیہ السلام کو ساری بات سنائی نا، کائنات کے سردار مسکرا پڑے۔ چچا پوچھنے لگے بھتیجے کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا چچا میں تمہیں بتاؤں گا پھر تمہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ وہ کہہ رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ نے فرمایا چچا میں تمہیں بتاؤں گا فدیہ دینا پڑے گا۔ چچا تو مطمئن تھا کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ مسکرا کے فرمایا جو میری چچی کو فلاں جگہ پہ چھپا کے دے گئے وہ کدھر جائے گا؟ حضرت عباس مسکرائے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پہ قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں یہ صرف میری اور میری بیوی جانتی، تیسرا بندہ کوئی نہیں جانتا تھا اس کو۔ فدیہ آیا۔ ایک اور واقعہ، عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول نہیں تھے، حضرت اسود کے پاس مکے میں بیٹھے ہیں، بدر کے بعد کا واقعہ، مارکا ہو چکا ہوا ہے، ابو صفوان پاس بیٹھا ہوا ہے، دونوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ عمیر بن وہب بولے، کہنے لگے میرا دل کرتا ہے نعوذ باللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے ہوں، لیکن میرے اوپر میرے بچوں اہل و عیال کا بوجھ ہے، میرے پہ قرض ہے، نہیں تو میں چلا جاتا۔ صفوان نے موقع غنیمت جانا، کہنے لگا تیرا قرضہ میں ادا کروں گا، تیرے اہل و عیال کی سرپرستی میں کروں گا، تو جا کے نعوذ باللہ محمد کا کام کر کے۔ اس نے اپنی تلوار کو زہر آلود کیا، اور زہر آلود ہونے کے بعد اس کو نکالا اور مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ اب یہ سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچا، مسجد نبوی چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد نبوی کے باہر ایک لکڑیاں گاڑی ہوتی تھی، کہا کہ سواری وغیرہ باندھنے کے لیے۔ وہ آیا، اپنی سواری کو باندھا، اور عمر نے دور سے دیکھا، قریب آئے، وہ صفوان کیا بات ہے خیریت سے آئے ہو؟ عمیر خیریت سے آئے ہو؟ جیسے ہی سنا کہ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں، بیٹا بھی گرفتار تھا، بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر جلدی سے میرے نبی علیہ السلام کے پاس کے مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے۔ آپ عرض کی کہ یا رسول اللہ عمیر بن وہب آیا، مجھے اس کا ارادہ نیک نہیں لگتا۔ میرے محبوب نے فرمایا آنے دو اسے۔ اب آیا، بیٹھا سامنے، آپ نے فرمایا عمیر خیریت سے آئے ہو؟ عرض کی میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا عمیر تو اس غرض سے نہیں آیا، جو غرض ہے وہ بتاؤ۔ کہ میری یہی غرض ہے، میں بیٹے کو رہائی کے لیے آیا ہوں۔
فرمایا نہیں تیری یہ غرض نہیں ہے، جو سچ مجھے بتاؤ۔ کہا نہیں میری یہی غرض ہے۔ جب اپنی بات پہ اصرار کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے صفوان سے کے پاس بیٹھ کے حجر اسود کے پاس یہ وعدہ نہیں کر کے آیا؟ اب عمیر بن وقت کانپنے لگا، ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ میری اور صفوان کی بات راز تھی، تیسرے بندے کسی کو پتا نہیں تھا۔ جب یہ سنا میرے نبی علیہ السلام نے من وان وہ باتیں سنائی، اسی وقت کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، قسم اٹھاتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پہلے بھی ہم یہ کہا کرتے تھے آپ اوپر کی باتیں بتاتے ہیں، مجھے اس بات پہ اب یقین ہو گیا کہ میرے اللہ کے علاوہ آپ کو یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ اب یہ مسلمان ہوئے، آپ نے فرمایا اچھا اب کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں مکے میں جا کے علل اعلان آپ کی نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی۔ بڑے مختصر وقت میں جنگ بدر کا بڑا مختصر واقعات سنائے، اللہ رب العزت سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ اعلان کرنا تھا، آج 18واں روزہ ہے، 2 دن کے بعد یہ اعتکاف آ رہا ہے، 2 حدیثیں بیان کروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام ایک بات سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، مطلب کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھے نا، پہلے دن جائے جا کے اس سے کچھ مانگے وہ نہیں دے، دودھ کار دے، دوسرے دن جا کے اس کے دروازے پہ بیٹھے مانگے دودھ کار دے، تیسرے دن بھی جائے، چوتھے دن بھی چلا جائے نا، تو جو گھر والا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں شرم کھائی جاتا ہے، یار روز میرے دروازے سے ہوتا ہے، چلا چل کچھ دے ہی دے۔ اور میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہا ہے، اب حدیث مبارک ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو اللہ کے گھر میں آ کے 10 سنت اعتکاف ہے، یہ 10 دن کا اعتکاف کر بیٹھے گا، 10 دن کا اعتکاف اللہ کے گھر میں کر بیٹھے گا۔ حدیث مبارک ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے ایک رات کا اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا، 10 دن کی راتیں نہیں رات، ایک رات کی بات کر رہا ہوں، ایک رات کا اعتکاف کیا، اللہ رب العزت اس بندے کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں گڑھے پیدا کر دے گا۔ ایک گڑھے کا فاصلہ، ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ کریں وہ جہنم سے کتنا دور ہو۔ ایک رات کے اعتکاف ہو، جو 10 دن اللہ کے گھر میں اعتکاف کر لے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ زندگی بار بار نہیں ملتی، موقع ملا ہے، اسے غنیمت جانے۔ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں انسان اللہ کے گھر کا اعتکاف کبھی نہ کبھی زندگی میں کر ہی لے، کیا پتہ اللہ رب العزت کو یہی راتیں مقبول ہو جائیں۔ اور پھر اگلی بات بھی جو سارے جمع گاؤں والے اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں، آگے رمضان کی طاق راتیں ہیں 5، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں ایک تو لیلۃ القدر ہونی ہی ہونی ہے، یہ تو فرمان نبوی ہے ہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک تو لازمی ہے۔ کوشش کر کے باقی راتیں اپنے معمول پہ، جفت راتیں اپنے معمول پہ گزاریں۔ ان طاق راتوں میں سے چاہے تہجد کا وقت ہو، چاہے اس سے پہلے کا وقت ہو، رات تو ساری لیلۃ القدر والی ہونی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع ملے اٹھ کے 2، باقی جتنا آپ زیادہ پڑھیں وہ ثواب دید آپ پہ، کم از کم 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھنا کہ اگر یہ رات ہوئی اللہ مجھے بھی اس کا ثواب عطا کرنا، تو لیلۃ القدر مل گئی تو انسان کو تو قسمت ہی کھل جائے۔ اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔